ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الا ان اولیاء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم لا اله الا الله محمد رسول الله قرۃ عین بک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اللہ سونے دی بے حد حمد و ثنا اللہ دے پیارے حبیب تے بے شمار درود و سلام تو بعد اللہ سونے دے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے وسیلہ جمیلہ نا اللہ سونے دی عظیم و شان بلند بارگاہ دل دی گہرائیاں جو دعا ہے کہ اللہ سونے سچ کہن سچ سنن سچ تے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ پیغام قرآن و سنت فقہ تصوف نو دنیا دے ہر انسان تک پہنچاؤن دی توفیق عطا فرمائے۔ دوام قلبی ذکر و حضور دا کمال عطا فرمائے۔ ہر لمحہ اپنی صحبت رہن والا اور قلباً تابت اپنی سونی پاک ذات ڈوبا رہنے والا بندہ بنائے۔ قابل صد احترام موضوع سامعین آج دے درس تصوف دا موضوع اولیاء اللہ۔ اور آج انہاں اللہ والے وچوں حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دے بارے انہاں دی تعلیمات دے بارے ذکر کران گے۔ انیس الارواح دے وچوں جنہاں نو حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیتا۔ قرآن کریم دی سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک جڑی مینوں تلاوت کرنا تانوں سنن دا شرف حاصل ہویا۔ اندے وچ رب سنے فرمایا کہ سورہ یونس دی 62ویں آیت پاک ہے تے رب سنے فرمایا کہ یاد رکھو جو کوئی شک نہیں میرے دوستان نہ کو خوف ہوئے گا نہ غمگین ہونے گے۔ اس آیت پاک چ اللہ سونے نے اولیاء اللہ دی شان بیان کیتی ہے۔ کہ جڑے میرے دوست نے اولیاء اللہ نے انہاں نہ دنیا چ کوئی خوف ہے نہ آخرت کوئی غم ہوئے گا، اس لیے کہ انہوں نے تمام شیطانی پروگراموں چھڑ کے قرآن و سنت دے وہ دی روح دے مطابق عمل کر کے میری بارگاہ تک رسائی حاصل کیتی اور پھر انہوں نے میں اپنے دیدار دی نعمت تو نوازیا۔ الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک وصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ۔ آج دی اس محفل دے وچ حضرت خواجہ عثمان ہارونی دی دے ملفوظات دا ذکر کران گے جنہاں نو حضرت خواجہ شاہ الولی خواجہ خواجگار حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ نے مرتب کیتا۔ آپ دے ملفوظات کٹھے کیتے اور انہوں دا نام انیس الارواح رکھیا۔ انیس الارواح لکھیا حضرت خواجہ معین الدین چشتی رحمت اللہ علیہ فرمان دیا میں اپنے مرشد پیر و مرشد حضرت خواجہ عثمان ہارونی رحمت اللہ علیہ دی حکم دے مطابق چاشت دی نماز دے بعد آپ دی خدمت چ حاضر ہویا تے آپ رحمت اللہ علیہ ارشاد فرمایا کہ جس دن حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ توبہ کیتی تے آپ کو دے کول جننے بھی غلام سی آپ نے سب آزاد کرتے اور حج واسطے روانہ ہو گئے اور پیدل حج دا ارادہ کی پیدل حج کیتا اور ہر قدم دے اتے 2 رکعت نماز نفل پڑھدے سی۔ آپ 14 سال دے عرصے وچ آپ خانے کعبے پہنچے تے دیکھیا کہ کعبہ اپنی جگہ نہیں ہے۔ آپ کو بڑی حیرانگی ہوئی، اللہ سنے طرف متوجہ ہوئے تے آواز آئی کہ ابراہیم صبر کر، کعبہ جڑا ہے کہ بوڑھی مائی دے زیارت واسطے گیا ہویا تے ہنے آ جائے گا۔ تے آپ حضرت ابراہیم آدم رحمت اللہ علیہ سے گل سنی
تے آپ سن کے اس گل تے حیران ہوئے کہ او بڈھی مائی کیڑی ہے جہدے واسطے کعبہ جہدے استقبال واسطے گیا۔ آپ جنگل چ گئے، جدھر کعبہ گیا سی آپ ادھر گئے، جا کے دیکھا کہ ایک بڈھی مائی ہے تے خانہ کعبہ وہ دے گرد طواف کر رہا۔ تیارو بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ نے تے آپ نے اچھی دے کے آواز کر کے بی بی رابعہ بصری نے مخاطب کر کے آکھیا کہ کی شور مچایا ہے؟ تے بی بی رابعہ بصری رحمت اللہ علیہ فرما دی ابراہیم شور تو مچایا ہے کہ جڑا ہر رکعت تے 2 رکعت نماز پڑھدا تریا ہونا 14 سال جتے پہنچیا، اور تینوں دیدار مولا نصیب نہیں ہویا کیونکہ تو کعبۃ اللہ دی زیارت واسطے آیا، اور میری غرض خانہ کعبہ دے گھر والے دی نیت نہ آئیاں، میں اللہ سونے دی زیارت واسطے آئی ہیں، تو خانہ کعبے دی زیارت واسطے آیا تے میں اللہ سونے دی زیارت واسطے حاضر ہوئی ہیں۔ حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ پھر فرمایا کہ درویش مرد وہ ہے کہ جو اللہ تو سوا کسی چیز بھی مد نظر نہ رکھے اور دنیا آخرت دے وچ مبتلا نہ ہوئے، اور جو کچھ بھی یہ کول آ طرف نگاہ نہ کرے۔ تے جدو انسان اس مرتبے نو پہنچدا تے پھر جو کچھ بھی دوست دی ملکیت ہوندا ہے تے اودی ملکیت ہو جاندا ہے۔ تے پھر کعبۃ اللہ او دا طواف کردا اور دا دامن نہیں چھڑدا۔ بس اے درویش اس مقام تے غور کر کے جدو حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم اللہ دے ہو گئے تے اللہ سونا انہوں دا ہو گیا، اور درمیان چ کوئی چیز بھی حائل نہیں رہی۔ پھر فرمایا گیا درویش کہ یاد رکھ جدوں آدمی اللہ دا دوست بن جاندہ ہے تے ساریاں چیزاں اودیاں بن جاندیاں نے، تے مرد نو چاہیے کہ تمام موجودات تو فارغ ہو کے دوست کی طرف مشغول رہے۔ یعنی خواجہ صاحب فرمایا کہ سارے پروگراموں چو نکل کے دنیا دے ماں سوا اللہ چو صرف اللہ دا ہو جائے۔ پھر فرمایا کہ درویش ایک دفعہ میں سیستان دے سفر دے وچ سیگا تے سیستان دے ایک غار دے اندر میں پہنچیا ایک درویش دی زیارت واسطے، تے جنوں شیخ سیستانی رحمت اللہ علیہ کیا جاندہ سکا، تے بڑے بڑی عمر دے بندے سکے اور بڑی بزرگی والے سی، اور بڑے پرہیبت بزرگ سکے۔ میں انہاں دی ادھا دی ہیبت والا تائیں کوئی بزرگ نہیں دیکھیا، اور وہ عالم حیرت دے اندر مشغول سکے۔ جدوں میں انہوں کو گیا میں جا کے سر چکا کے اتنے بہ گیا، انہوں بزرگاں سر اٹھایا تے میری طرف متوجہ ہوئے تے فرمایا کہ درویش آج تقریباً 70 سال دا عرصہ گزر گیا تے سوائے اللہ تو میں کسی ہور چیز وچ مشغول نہیں ہویا۔ یعنی 70 سال شغل مولا سے گزارے میں، لیکن تیرے نال جڑا میں مشغول ہویا تے اے مینوں اللہ سونے حکم کیتا تے ماں تاں تیری طرف متوجہ ہویا۔ تے سن اگر تو عشق الہی دا دعویٰ کرنا ہے تے اللہ تو علاوہ پھر ہور کسے چیز وچ مشغول نہ ہو، اور نہ کسے نہ میل جول رکھ، تاکہ تو جلایا نہ جاویں، کیونکہ غیرت دی اگ عاشقاں دے گرد گھومدی رہندی ہے۔ جیویں ہی عاشق نے کسی ہور چیز دا غیر دا خیال کیتا، اسے دم غیرت دی اگ جیڑی ہے انہوں جلا دندی ہے۔ اور یاد رکھے کہ عشق دی راہ دے وچ جڑا درخت ہے اودیاں 2 شاخاں نے،
ایک نو نرگس وصال کہندے ہیں تو دوجے نو نرگس فراق کہندے ہیں۔ جڑا درویش سب تو فارغ ہو کے اللہ سونے سے مشغول ہوئے وہ دوست دے وصال دی دولت تو مشرف ہوندہ ہے، اور جڑا اللہ تو علاوہ ہور دے وچ مشغول ہو جائے وہ فراغ وچ مبتلا کر دیتا جاندہ ہے۔ تے جدوں یہ بزرگ گل ختم کیتی تے میں نے فرمایا کہ جا چلا جا تو میں نے کام تو روکیا، انہاں کہہ کے وہ ذکر الہی دے وچ مشغول ہو گئے، اور تے میں اتھوں واپس آ گیا۔ پھر فرمایا کہ درویش اسی غلاماں نو آزاد کرنے کی گل کر رہے سکے، تے حبیب خدا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑا شخص غلام آزاد کردہ دنیا تو باہر جان تو پہلا ہی اپنا مقام بہشت دے اندر دیکھ لیندہ ہے، اور جان کنی دے وقت فرشتہ انہوں آ کے بہشت دی خوشخبری دندہ ہے۔ پھر خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کہ میں حضرت خواجہ محمد چشتی رحمۃ اللہ کی زبانی یہ گل سنی ہے کہ جڑا شخص غلام آزاد کردہ ہے وہ دنیا تو جان تو پہلا ہی بہشت دی شراب پیندہ ہے، اور نزا دے عذاب وہ دے واسطے آسان ہو جاندہ ہے، اور قیامت دے دن وہ عرش دے سایہ تھلے ہوئے گا، اور بغیر حساب تو جنت جائے گا۔ جیویں حضرت خواجہ عثمان حرونی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ گلاں کیتیاں تے آپ ذکر الہی دے وچ مبتلا ہو گئے، تے میں اتھوں واپس آ گیا۔ آج دی تعلیمات اور ساری گفتگو دا خلاصہ یہ ہے کہ سانو چاہیے کہ ماسوا اللہ تو نفس شیطان دنیا نے دے پجاریاں ماسوا اللہ تمام شیطانی پروگراماں گمراہ جہنمی فرقے فرقیاں ٹولیاں 2 نمبر غیر شرع بابیاں دے پروگراماں تو اور ساری خلق تو الگ ہو گئے، یعنی شغل خلق جو نکل کے شغل مولا جو مبتلا ہو جائے، قلباً ذات مولا ڈوبے رہی ہے اور آئی مولا دے مسافر بنے رہی ہے، تلاش مولا جو لگے رہی ہے، جدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرمان دے یا خدا نے پھر سے بھیجا پیغام اپنے بندوں کو بکنز مخفی کوئی مجھے تلاش کرے۔ تے اللہ سونا ساڑھے کوڑا ساڑھے نال ہر ویلے خود قرآن کریم جب سوڑے فرمایا میں تیری شاہ رگ تو نیڑے ہیں، بقول شاعر کے نہ مسجد وچ نہ مندر وچ لب رب نو اپنے اندر وچ۔ تے حضرت بابو اللہ شاہ رحمۃ اللہ علیہ فرمان دے رب اساں تو وقت نہیں پر دیکھن والی اکھ نہیں، دل دیاں اکھاں کھلن گیاں تے پھر دل دیاں اکھاں نال اللہ سونے دا دیدار ہوئے گا، ظاہری حواس معطل ہون گے تے باطنی حواس بیدار ہون گے۔ اگر اسی بھی چاہنے کہ اللہ دے دوستاں دی سب شامل ہوئی، اللہ دوست بنی ہے، اللہ ساڑا دوست بن جائے، تے سانو چاہیے اگر غیر مسلم ہے تو کوئی ایمان لے آئے، اگر مسلمان ہے تو سچی توبہ کرے، تے شیطان دے تمام پروگرامہ نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت دی ضرورت مطابق عمل کرے، اپنے قلب و دماغ دے ذہناں نو ماسوا اللہ دی علاشاں قدورتاں غلاظتاں گندگیاں ظلمتاں کثافتاں رغبتاں تعلقاں اور محبتاں تو خالی کر کے اللہ سونے دے سچے دوست اولیاء اللہ مردہ نفس زندہ دل سرفروش بت شکن متقی اور عملے قرآن و سنت فراہ ہونے والے علماء مشاہد خدمت حاضر ہوئی ہے، انہوں کو قرآن و سنت فقہ تصوف دا ضروری علم حاصل کریے، خودی روح دے مطابق پھر عمل کریے، انہوں کو توحید دی نکاسی فیض حاصل کریے، انہیں صحبت مولا دی نعمت حاصل کریے، اپنے پیر و مرشد کو اسم اعظم دا ذکر قلبی حاصل کریے، انہوں کو اپنے اندر نوری جاگ لوائیے، الف اللہ چمبے دی بوٹی لوائیے، پھر نوری بوٹی نو ذکر نفی اثبات دا، ذکر کلمہ طیب دا، ذکر اللہ ہو دا اور قرآن دی تلاوت دا نوری پانی دئیے، اور اپنے پیر و مرشد کو توحیدی محمدی نور نسبت حاصل کریے، اپنے اندر القاء کروائیے، انہیں ایکسپٹ کر لیے، انسٹال کر لیے اپنے اندر تاکہ دل دا تعلق اللہ سونے نہ ہو جائے، پھر اپنے پیر و مرشد دی زیر نگرانی مسنون ریاضت و مجاہدات مراقبات اسباق قرب و ولایت کریے، کیونکہ قرب و ولایت دا بوا کھلا نبوت دا بند ہو چکا، ساڑھے پیارے نبی آخری نبی ہے، قرآن کریم اللہ سونے دی آخری زندہ کتاب ہے اور آخری پیغام ہے تمام جنہ انسانہ واسطے،
جہدے وچ ہر دور دے ہر شعبے دے ہر انسان واسطے مکمل رہنمائی موجود ہے، خواہ سیاسی ہوئے، معاشی ہوئے، اقتصادی ہوئے، اللہ حاصل قیاس، کیونکہ دنیا پوری دے اندر قرآن کریم ہی ہے اس ویلے واحد ذریعہ ہدایت اور نجات دا ذریعہ یا کامیابیاں، برکتاں، خیراں، فلاواں اور عروج دا نسخہ کیمیا ہے۔ تے سانو چاہیے قرآن و سنت دی روح دے مطابق عمل کریے، اور کٹ کھان، کٹ سون، کٹ ملن اور لوکاں نو کٹ ملن اور کٹ بولن دی عادت بنائیے، سب تو الگ ہو جائیے، جہدے بارے ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے ہیں عاشقی میں رسم الگ سب سے بیٹھنا، بت خانہ بھی، حرم بھی، کلیسا بھی چھوڑ دے۔ جدہ 70 سال تو حضرت شیخ سیستانی رحمت اللہ علیہ 70 سال چ ساری خلق تو الگ ہو کے ذات مولا جی ڈوبے رہے۔ کسانوں بھی چاہیے ساری خلق تو الگ ہو جائے، اپنے آپ تو بھی نکلیے اور قلب ذات مولا چ ڈبے رہیے، خدا مست ہو جائے، جی میں ڈاکٹر علامہ اقبال فرماندے درویش خدا مست شرکی ہے نہ غربی، غربے نہ دلی نہ صفحہ نہ سمر کر۔ کہ سانو چاہیے اپنے اندر نورانی کریے تاکہ ساڑے آسے باطن دا بوہ کھلے اور ساڑی روح اس کا کی انصری وجود چو نکل کے باطن چے سر پرواز کرے، اولیاء اللہ دی باطنی محفلان دے وچ شریک ہوئے، اور باطن دے اندر نیک مسلمان جنات ارواح اور ملائکہ نہ ملاقاتاں کرے، لوح محفوظ کا مطالعہ کرے، عالم برزخ، عالم مسال، عالم ملکوت جبروت لاہودیہ سیرہ کرے، اور حقیقت صلوات تک سیر قدمی سیر روئی کرے، اس ہو کے سیر نظری ہے۔ تو سچے شاکان مولا جڑے جنہوں نے ایمان دی روح حاصل ہو چکی ہے، جنہوں نے بارے قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا والذین آمنوا اشد حبا للہ، ایمان والے یعنی مسلمان وہ جڑے رب سنے نا جنون نہیں عشق کرتے ہیں، انہوں دی روح اللہ طرف دوڑ دی ہے۔ قرآن کریم بھی رب سنے فرمایا ففروا الی اللہ، دوڑو اللہ طرف، انہوں دی روح باطنی نظارہ ہی نہیں پھنس دی، وہ ذات مولا طرف متوجہ رہتی ہے، باطن چ سیر و پرواز کردے ہیں، کچہری مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم چ حاضری کا شرف حاصل کر دی ہے۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم دی مدد نہ حضوری خدا جا کے دیدار مولا دی نعمت حاصل کر دی، جڑا انسان دی زندگی دا مقصد ہے، جس مقصد واسطے اللہ سونے نے پیدا کیتا۔ روز الاسد دیاں سعید الفطرت روحاں جنہاں زبان دے نال نال دلوں بھی بلا کیا سکا، وہ ہر ویلے ذات مولا جی ڈبیاں رہندیاں قلب پر۔ اللہ دی بارگاہ تک رسائی انسان دی فطرت، اللہ سونا انسان دی حقیقت ہے۔ قرآن کریم بھی رب سونے فرمایا لا رب کا منتہا، انسان تیری منزل تیرا رب ہے۔ ڈاکٹر علامہ محمد اقبال رحمۃ اللہ علیہ فرما دے عجب نہیں کہ خدا تک تیری رسائی ہو، تیری نگاہ سے پوشیدہ آدمی کا مقام۔ کہ اللہ سونے دی بارگاہ دل دی گہرائیاں دعا کہ اللہ سونا استا بڑے حقیر پر تقسیر ماڑے کمزور کم علم عاجز مسکین انسان اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اپنی سونی پاک ذات دا صدقہ ساڑیاں خطاں گناہ غلطیاں لکشاں معاف فرما، توبۃ النصوح دی توفیق عطا فرما، اپنی دائمی تجلی حضوری دیدار عطا فرما، شیطانی نصابہ جو نکل کے قرآن و سنت دی روح کے مطابق عمل کرنے والا اور ہر لمحہ اپنی صحبت رہنے والا اور قلباً طابت اپنی سونی پاک گاہ ڈوبا رہنے والا بندہ بڑا۔ اللہ نبی وارث، اللہ بس، باقی سب حوث وما علینا الا البلاغ۔